طالب العلم و طالبات، آج میں آپ لوگوں کو کلاس 12 کے لیے الیکٹیو اردو سے میں نے علی حیدر نظم طباطبائی کی نظم اور کی مرکزی خیال اور ان کے مختصر سے حیات زندگی، ادبی حیات زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ علی حیدر نظم طباطبائی یہ مصنف کا نام ہے، شاعر کا نام ہے، جو کہ 1853 میں ان کی ولادت ہے، پیدائش ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے 1933 میں ہوئی۔ نظم طباطبائی 1853 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی۔ نظم طباطبائی کی والدہ لکھنؤ کے نواب معتمدالدولہ آغا میر کے خاندان سے تھی، اور آغا میر لکھنؤ کے نواب غازی الدین حیدر کے وزیر اعظم تھے، یعنی کہ اعلیٰ عہدے پر وزیر تھے۔ نظم طباطبائی نواب واجد علی شاہ کی بیوی بوٹا بیگم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اسی رشتے کی وجہ سے وہ 1868 میں اپنے والد کے ساتھ مٹیا بروج کلکتہ چلے گئے تھے۔ وہیں انہوں نے درس نظامی کی تعلیم بھی مکمل کی۔ 1887 میں تلاش معاش یعنی روزی روٹی کے سلسلے میں وہ حیدرآباد پہنچے اور پھر آخر عمر تک وہیں رہے، یعنی اپنی آخری زندگی تک وہ حیدرآباد میں ہی رہے۔ حیدرآباد میں انہوں نے کئی ملازمتیں کی۔ کتب خانہ آصفیہ کے محتمم رہے۔ نظام کالج حیدرآباد میں پہلے عربی فارسی کے لیکچرر اور پھر اردو کے استاذ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1881 میں وہ دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہو گئے، اور پھر اخیر عمر تک یہاں مختلف علمی اور ادبی خدمات انجام دیتے رہے۔ دارالترجمہ حیدرآباد میں ملازمت کے دوران انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے۔ یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کی، مختلف علوم کی اصطلاحات وضع کرنے میں بھی انہوں نے اہم حصہ لیا۔ ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ یہ ان کی مختصر سی زندگی کے بارے میں، ان کے خاندان اور نسل کے بارے میں نے بتایا، جو لکھا ہوا تھا اس کو میں نے دکھایا، اور پھر اس کے بعد آگے میں ان کا ذکر جو کر رہا ہوں کہ نظم طباطبائی وسیع المطالعہ شخص تھے۔ اب ان کے ادبی خدمات سے متعلق، ان کے ادبی رجحان سے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نظم طباطبائی وسیع المطالعہ شخص تھے، یعنی کہ ان کو مطالعے کی بہت زیادہ شوق تھے، اور وہ ہمیشہ مطالعہ ہی میں لگے رہتے تھے۔ انہیں اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بھی قدرت حاصل تھی۔ فلکیات اور علم العروض سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ اردو ادب میں نظم طباطبائی دو وجہوں سے خاص طور پر مشہور ہوئے اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1901 میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدرآباد سے شائع کی۔ اس شرح کا معیار اور علمی سطح خاصی بلند ہے۔ اس میں خاص علمی انداز میں غالب کے اشعار کی تنقیدی محاکمہ پیش کیا گیا ہے، اور محسن شعر کو
نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ خامیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ نظم کی شہرت کا دوسرا سبب، نظم علی حیدر طباطبائی کی شہرت یعنی کہ ان کی مشہور ہونے کا دوسرا سبب ان کا منظوم ترجمہ غور گریباں ہے۔ نظم غور گریباں جو ہے وہ ایک دوسری زبان انگریزی زبان کی نظم تھی جس کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ انگریزی زبان کے شاعر تھامس گرے کی 32 بندوں پر مشتمل تھامس گرے کی جو پوئم تھے وہ 32 بند پہ مشتمل ہے۔ مشہور نظم نوحہ ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کا منظوم ترجمہ نظم طباطبائی نے کی جس فنی اہتمام سے اور ہنرمندی سے کیا وہ حیرت انگیز ہے۔ اس منظوم ترجمے کا عنوان انہوں نے غور گریباں رکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمے میں اصل نظم کا سوز اور درد انگیزی کی کیفیت برقرار ہے۔ نظم طباطبائی نے انگریزی ترجمے میں نظم کی حیت کا ایک نیا تجربہ کیا۔ نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینجا یعنی کہ بند کی حیت میں لکھا گیا ہے۔ نظم طباطبائی نے قافیہ بندی کا نیا طرز اختیار کیا ہے۔ یہ نظم غور گریباں جو کہ تھامس گرے کی 32 بندوں پر مشتمل نظم تھے اس کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا اور یہ ان کا ایک نیا ترجمہ تھا، بلکہ اردو ادب کا ایک نیا تجربہ بھی تھا جس کے وجہ سے انہیں کافی شہرت ملی، وہ کافی مشہور ہوئے۔ اور اب نظم غور گریباں کا جو مرکزی خیال ہے اس کو بھی میں نے یہاں مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ان کا مرکزی خیال جو ہے نظم غور گریباں انگریزی نظم ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال بے ثباتی دنیا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہی اس کا اصل مرکزی خیال ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گے اور ہوتے ہی ہیں، ہوتے آ رہے ہیں اور ہوں گے۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ یہ موضوع اردو دنیا میں خاصا مقبول رہا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ زندگی کا انجام موت ہے، جس نے بھی زندگی پائی ان کا موت ایک دن برحق ہے۔ یہ اس نظم کا مین پوائنٹ ہے، مرکزی خیال ہے۔ خواہ امیر ہو یا غریب اس سے کوئی نہیں بچتا، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ مرنے والے کی ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہیں، مرنے والے کے اچھے کام اور سلوک یاد رہ جاتی ہے۔ یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے، یعنی کہ دنیا کا فنا ہونا، یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ بس۔